بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر میں ٹھنڈی چیز کھاؤں تب بھی درد ہوتا ہے، گرم چیز کھاؤں تب بھی درد ہوتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا کیوں شروع ہو گیا؟ تو ناظرین کی خدمت میں اس سلسلے میں ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ عموماً زندگی میں ہر بندے کو یہ پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں، یعنی ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا عموماً کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے دانتوں میں اچانک ٹھنڈا بہت زیادہ لگنا شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے گرم چائے پی اس کے بعد ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے، اسے آپ لازمی طور پہ دیکھیں، جس میں ہم نے دانت کی ساخت کے بارے میں بتایا ہے۔ یہاں میں مختصر سے صرف تعارف کے لیے اور اس کی ایک دوبارہ ریمائنڈ کرانے کے لیے تاکہ دوبارہ یاد دہانی آپ کو ہو جائے، اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے جو ایک دانت کا جو حصہ ہے، جڑیں مسوڑے کی ہڈی کے اندر ہیں، اوپر والا جو حصہ ہے یہ باہر والے حصے کو کراؤن کہتے ہیں اور اندر والے کو روٹ کہتے ہیں۔ جس طرح ایک درخت ہے اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور باقی تنا باہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے دانت کراؤن باہر ہے اور جڑیں اندر ہیں۔ اب جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، اس کے جو باہر والی سطح ہوتی ہے، کراؤن کے باہر والی سطح کو ہم انیمل کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے عموماً آپ پینٹ کراتے ہیں کچھ چیز، انیمل پینٹ، انیمل سے آپ یاد رکھیں، انیمل پینٹ وہ ایک پینٹ ہوتا ہے، ایک تہ سی چڑھ جاتی ہے، وہ لکڑی کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت اللہ کا جو قدرتی انیمل ہوتا ہے، جس کو ہم باہر والی سطح کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دانتوں کو ٹھنڈا گرم رکھنے سے روکتی ہے۔ جس طرح ایک بجلی کی تار ہے، اس کے باہر آپ ربڑ ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل میں کہتے ہیں نان کنڈکٹر، غیر موصل، یعنی باہر ٹھنڈی اندر چیز کو گرم نہ داخل ہونے دینا۔ اسی طرح انیمل دانت کے اندر گرم حساسیت کو یا ٹھنڈی اس کی حس کو نہیں پہنچنے دیتی، ٹھنڈک سے بچاتی ہے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، مختلف وجوہات سے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے برش کرتا ہے زور سے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انیمل گھس جاتا ہے۔ اب باہر انیمل گھس گیا تو کیا ہوا جی؟ ٹھنڈا گرم اندر پہنچنا شروع ہو گیا۔ اب جناب والا ایک آدمی ہے، اس کا دانت ہی باہر سے کیریز لگ گیا، جسے کیڑا آپ کہتے ہیں، لگ گیا۔ کیڑا کیوں لگتا ہے اس کے لیے ہماری علیحدہ ویڈیو موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب کیڑا لگ گیا تو باہر کی سطح ختم ہو گئی، دوبارہ اندر ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ برشنگ غلط کرتے ہیں یا مسوڑے کی بیماری کی وجہ سے مسوڑے پیچھے چلے گئے۔ اب جڑوں کی جب ننگی ہو جاتی ہیں تو جڑوں کے اوپر انیمل نہیں ہوتا، تو ٹھنڈا گرم پھر لگنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ دوران پریگنینسی عورت جب بیمار ہوتی ہے، حمل اس کو ہوتا ہے، تو بچہ جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عورت میں کیلشیم کم ہو تو یاد رکھیں قدرت نے یہ انتظام رکھا ہوا ہے کہ عورت کے جسم سے کیلشیم کو کھینچ لیتا ہے۔ بعض عورتیں ہڈیوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اس واسطے ایسی یہ اب ضمناً بات آ گئی ہے تو آپ کی معلومات کے لیے، اگر ایسی کیفیت میں ہو تو فوراً اس کو وٹامن D3 ٹیسٹ کرانا چاہیے، اپنی کیلشیم کا لیول چیک کروانا چاہیے تاکہ اس کو بحال کیا جائے، ورنہ آپ کے پورے جسم سے کیلشیم کو وہ کھینچ کے بچے کو دیتا ہے، اور جس وقت دانت میں کیلشیم کی کمی واقع ہوگی تب بھی آپ دیکھیں گے ٹھنڈا گرم لگنا بہت زیادہ سب دانتوں پہ شروع ہو جائے گا۔ اس واسطے یہ وہ وجوہات ہیں، جس وقت ٹھنڈک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب اندر خون کی نالیاں وہ سکڑتی ہیں، جب سکڑیں گی تو اعصابی تاروں پہ پریشر پڑے گا تو آپ کو درد شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جس وقت آپ گرم چیز کھائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، جب پھیلیں گی تو باہر دانت ہے تو وہ اس کو روک دے گا، تو پھر دوبارہ پریشر نیگیٹو اندر ہی پڑے گا اور پھر نر کے اوپر ایک پریشر دباؤ پڑے گا اور آپ کو درد کا احساس ہوگا۔ اس واسطے صحیح ڈاکٹر کا کام ہے وہ تشخیص کرے یا آدمی خود تشخیص کرے، میری جڑ ننگی تو نہیں، میرا دانت کھایا ہوا تو نہیں، یہ سارے پرابلم سامنے رکھ کے پھر اسے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ جناب والا آ جاتی ہیں
پیسٹ کے اشتہار آ جاتے ہیں حساسیت کے لیے. جب تک اصل وجہ صحیح معلوم نہ ہو کوئی دوائی بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی. اور یہی اصل میں طب کی اصل ہے کہ بیماری کی اصل وجہ کو تلاش کر کے علاج کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے.